یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ میں آج ایک ایسے مضمون کو لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ڈاکو آئے اور گھر میں لوٹنے کے لیے اور آپ کی وہ زندگی بھر کی جو کمائی کو وہ لوٹ لے اور آپ اس کے لیے گھر میں جو بھی آپ اس کو حفاظت کے انتظام کریں، تو وہ خود ہی جو گھر کا رکھوالا ہے یا ان کے گھر کے جو بزرگ ہیں وہ جو پریا جسے کہتے ہیں، یا جیسے وہ بزرگ بیٹھ کے تو وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں، جیسے مثلا فرنٹیئر میں جرگہ ہے، اسی طرح یہ جو ٹرائبل سوسائٹیز ہیں ان میں اسی طرح ہوتے ہیں کہ لوگ کے اپنے جو نوٹیبلز ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس طرح کا خود ہی ہم نے اینٹی کرپشن کا ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، اور جب وہ فیل ہوا تو ہم نے ایک اور اس کے اوپر ایک ادارہ بنا دیا، اس کا نام ایف آئی اے رکھ دیا، یعنی وہ اس کو دے دیا جی، اس سے وہ سی آئی ڈی سے جو ہے یا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سے ایک درجہ اوپر ہے، اور وہ فیڈرل ادارہ ہے۔ دونوں جب فیل ہو گئے تو نیب بنایا گیا، اور نیب جو ہے وہ اس کے جو قوانین بنائے گئے، اور اس کا جو ہیڈ تھا، جو چیئر پرسن تھا، وہ دونوں کبھی اپوزیشن اور گورنمنٹ کی دونوں مل کر اس کو بنائیں اور میوچلی وہ کرائیں تاکہ وہ سب پر لاگو ہو، یعنی پوری پاپولیشن پر لاگو ہو، اور وہ جو بھی لوٹ مار انہوں نے کی ہو، خاص طور کے اوپر جب ان کے پاس کوئی آفس ہو اور اس آفس کا غلط استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو لوٹا ہو۔ اس میں آپ کی مائنر کرپشن سے لے کر میگا کرپشن، جیسے اورنج ٹرین ہے جس میں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ہے، یا قرض اتارو اسکیم کا سارا پیسہ لے گا لوگوں سے تو لوٹ کے تو وہ اپنے بیٹی کے یا ان کے اکاؤنٹ کھول کے جمع کرا دیا ہو، یا جو کمپنیز رجسٹر کی ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بہن کے لیے، ان کے لیے وہ سارے وہاں وہ کمپنی کے نام سے وہ ساری جائیداد خریدی ہو، تو وہ اس کے لیے سب کی پکڑ کے لیے ایک یونیفارم آپ نے یہ ادارہ بنایا۔ پہلے جو چیئرمین صاحب حضرت تھے وہ ایک قسم کے ڈمی تھے، کیونکہ وہ بینیفیشریز میں سے تھے، وہ میرٹ پہ نہیں لگائے گئے تھے، تو انہوں نے وہ ہر ایک کو وہ فری فار آل چھوڑ دیا، تو اس میں اربوں روپیہ جو اس ملک کا تھا، یہاں تک کہ اس کی سڑکیں گروی رکھ دی گئیں، ایئرپورٹ گروی رکھ دیے گئے، پارکس گروی رکھ دیے گئے، موٹر ویز گروی رکھ دیے گئے۔ اس سے مجھے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ نیشنل جو ڈاکو تھے، اور یہ دو فیملیز کو اگر لیں، اور دو نہیں ہیں، یہ 200-300 کے قریب لوگ ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کی آگے قرآن ہوتی ہیں، اور وہ جو ان کے ساتھ ان کے جو ہیلپرز ہوتے ہیں وہ بیوروکریٹس میں بھی ہوتے ہیں، وہ پولیس میں بھی ہوتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سو کالڈ، جسے آرمی کا لفظ نہیں کرتے استعمال، کیونکہ آرمی ساری تو ایسی نہیں ہے، آرمی تو جان دیتی ہے ہمارے لیے اور ہر ہماری ایڈورسری کے لیے ہوتی ہے۔ چاند کلوز ہیں اوپر، جیسے دودھ کی ملائی ہے، جو وہ جو ہے جن کے پاس بے حد پاور ہے، اور پاور انسان کو اندھا کر دیتی ہے، کہ اس کا وہ مس یوز کر کے وہ بھی ظاہر اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو یہ چل رہا تھا، تو سڈنلی یہ ہمیں جو ہوا ہمارے ساتھ، جو اپریل 9 کی رات کو جو ہمیں شب خون مارا گیا، اور اس کے اوپر جو ہوا، میں اس کو، کیونکہ میں سیاسی انسان نہیں ہوں، میں اس کو نہیں ڈسکس کروں گا، نہ میں نے کسی کا نام لینا ہے، نہ میں نے آرمی کا میں کسی کا نام لینا ہے، نہ میں نے پارٹیز کا نام لینا ہے، کیونکہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں۔ لیکن ایک سینئر سٹیزن جو بالکل کڑ رہا ہے، اور میں نہیں کڑ رہا، یعنی میں نے جو اندازہ لگایا، اگر 80% لوگ جو ہیں وہ اس وقت اس کو موجودہ حکومت سے نفرت کر رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے کہ ہمیں لوٹ لیا گیا ہے، ہمارا بال جو ہے مقروض ہے، ہماری اولادیں تو کیا، ہمارے پوتے دھوتے تک اس قرضے کو اتارتے رہیں گے، پھر بھی قرضہ نہیں اتار سکیں گے، اور وہ ہمیں ہمارا خون کا آخری قطرہ نچوڑ کر ہمیں سے وصول کیا جائے گا۔ جس کنٹری کے اندر آپ مجھے اندازہ بتائیں کہ ایک انڈا 7 سے 8 روپے کا ہو، جس کنٹری میں 1 کلو ٹماٹر 200 روپے کا ہو، مجھے اس کنٹری میں بتائیں کہ جو ایک 10 15 20 25 ہزار کی تنخواہ لینے والا، اس کا مجھے بجٹ بنا کے دکھائیں۔ میں آپ کو ایک کرنٹ ایک مالی کی مثال دیتا ہوں کہ جو یہاں جو جتنی ہماری گرین بیلٹ ہے، جو اس کو جو مینٹین کرتے ہیں، اب ریس کورس پارک میں ان کا ایک ڈائریکٹر جنرل کا آفس ہے، تو وہ کہتا ہے جی ہم 2300 کے قریب مالی ہیں جو پورے لاہور کی ہم مینٹین کرتے ہیں، تو اس کی تنخواہ بتایا اس نے 18,000 ہے، لیکن بل اس کا جو ہے وہ 36,000 ہے۔ اب مجھے بتائیں 2 مہینے کی تنخواہ سے تو وہ صرف اپنا بل دے گا، تو 3 بچوں کے ساتھ
وہ کھانا کیا کھلائے گا، کرایہ کیا دے گا، اور ٹرانسپورٹ یعنی اگر خدا نخواستہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ان حالات میں جب ملک کو لوٹا ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا ان کی بخشش ہونی چاہیے؟ کیا ان کو پکڑنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ چائنا کی طرح ان کو کے گراؤنڈ میں ایکسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ان کا وہ بھی ایک بڑا کرول سسٹم ہے کہ آپ پراپر جسٹس دیے بغیر آپ ان کی فیملیز کے سامنے ان کو 2-3-4 ہزار بندوں کو مار دیتے ہیں، کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ 1.5 بلین ہم چائنیز کو بچا رہے ہیں، تو اس میں 4 ہزار کی قربانی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے چائنیز کی، جو فارچونیٹلی ہماری نہیں ہے۔ یا پھر ہم محمد بن سلمان کی طرح انہیں اپنے ہی کزنز، اپنی ہی رائل فیملی کو ہوٹل میں بند کر کے ان کو برگر کھلائیں، ان کو جو ان کا دل چاہے، جو واٹ ایور اٹس اے ہارٹس ڈیلائٹ ان کو پرووائڈ کر دیں، وہ 7 اسٹار ہوٹل میں رکھ کے، تو ان کا خون تک نچوڑ کے کہیں کہ 200 بلین جو ہے وہ تم نے کھایا ہے، تم دے دو تو ہمیں تمہیں نکال دیتے ہیں۔ تو ان کو وہ اس وقت ہوٹل سے نہیں نکلتے، اب ان کی نہ تو جان لیتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی فیملی کے کزن ہیں۔ ابھی آپ کو میں نام لیے بغیر جو ان کے مین انویسٹرز تھے سعودیز کے، 200 کے قریب وہ اس نے یہ 35 ایئرز اولڈ شہزادہ صاحب نے ان سے سارے پیسے ریکور کیے۔ اب آتے ہیں ہم اپنی طرف، اور میں اپنی طرف بس صرف جھنجھوڑنا چاہتا ہوں ضمیر ان ایک آدمی کی یا ایک گروپ کی، اور یا اس کے جس کو وہ ایکس وائی کا نام دیا جاتا ہے، یا دوسرا جو بہت پرانا، جب بہت چھوٹے تھے، ہمیں تو اس ہسٹری کا نہیں پتا، تو وہ میر صادق اور میر جعفر کے نام سے بھی مشہور ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا جس نے بھی کیا، کیا اس کا ضمیر نہیں ہے؟ کیا یہ جو اس وقت میں پیچھے ایک آڈیو چلا رہا ہوں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ نیب آرڈیننس کو انہوں نے آ کر تبدیل کیا ہے۔ کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ نیب کو کیسے ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کی ایک شک ہے کہ اگر آپ کے اثاثے ناجائز ثابت کرنے ہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، نیب کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ پکڑے گئے ہیں اور آپ سے 5 ارب روپیہ برآمد ہو گیا ہے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا، یہ میں نے کھوج لگانی ہے کہ یہ 5 ارب کہاں سے آیا۔ اس کی دوسری شک ہے کہ اہل خانہ کے اثاثے ملزم کے اثاثے تصور نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی تنخواہ اگر 1 لاکھ روپیہ ہے اور ان کی بیگم جو ایک گھریلو خاتون ہے ان کے اثاثے 10 ارب روپے کے ہیں، تو میں کسی سے نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی آپ کی بیگم تو کچھ کام بھی نہیں کرتی، گھر پہ ہوتی ہیں، ان کے 10 ارب روپے کہاں سے آ گئے۔ اگر آپ پر کوئی کیس بن چکا ہے اور نیب افسر جس نے آپ پر کیس بنایا وہ اس کو ثابت نہیں کر سکا تو اس نیب افسر کو 5 سال کی سزا ہو جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ نیب افسر اب آپ پہ کیس بنائے گئے نہیں، اس کو یہی ڈر ہوگا اگر میں ثابت نہیں کر سکا تو میں 5 سال کے لیے اندر ہو جاؤں گا، لہذا چپ کر جاؤ، تڑبڑ جاؤ، مت پوچھو۔ مختصراً اس کی سب سے خطرناک شک جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، اور اس کی میں ایک ایگزامپل بھی آپ کے آگے رکھوں گا، کہ دوران کیس ملزم متنازعہ جائیداد بیچ سکتا ہے، مطلب آپ سرے سے مدعا ہی غائب کر سکتے ہیں۔ اگر مجھ پر کیس چل رہا ہے کہ میری پراپرٹی ناجائز ہے تو میں دوران کیس وہ کسی کو بیچ دوں، اس کے پیسے لوں اور غائب ہو جاؤں، مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اس کی پرائم ایگزامپل فواد حسن فواد ہے، جو ایک 22ویں گریڈ کے آفیسر تھے۔ یہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں۔ یہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان پر نیب کے مقدمات تھے۔ اس سال جنوری میں انہوں نے نیب کورٹ میں اپیل دائر کی کہ میں اپنی جائیداد بیچنا چاہتا ہوں، اور آپ حیران رہ جائیں گے راولپنڈی میں اس پلازے کی قیمت 9.5 ارب روپے تھی۔ ایک 22ویں گریڈ کے افسر کے پاس 9.5 ارب روپیہ کہاں سے آیا؟ وہ اس کو کیسے بیچنا چاہتا تھا؟ سب سے بڑا سوال نیب کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے، مگر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ نیب کورٹ سے یہ ریفرنس واپس چلا جائے گا کیونکہ اب یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، پراپرٹی بک جائے گی، پیسہ ملزم کی جیب میں چلا جائے گا اور اس کے بعد وہ کہیں بھی بھاگ سکتا ہے۔ لوٹنے والے لوٹتے رہیں گے، لوٹنے والے لوٹتے رہیں گے، این آر او دینے والے این آر او دیتے رہیں گے، اور پاکستان نامی اس گائے کو ہر کوئی اپنے آدھ پاؤ گوشت کے لیے نوچ نوچ کر کھاتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو میں یہ اس ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ، اور ایک مصرع ہے بڑا مشہور کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ، اور وہ کہا جاتا ہے کہ آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ اب مجھے پتا ہے کہ ہمارے جس طرف ساری پبلک کا اینگر اور اشارہ ہے کہ جس نے اس باندپتی کے کنبے کو اکٹھا کیا، اور یہ سارے دیکھیں 80% یا ضمانت پہ ہیں، یہ کرمنلز ہیں۔ یہ ورلڈ ریکارڈ اور گنس بک آف ریکارڈ میں جانا چاہیے کہ ایک اسلام کے نام پہ بنی ہوئی جو حکومت ہے، اس کی جو کیبنٹ ہے یا اس کی جو پارلیمنٹ ہے، اس میں اتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ کرمنلز بیٹھے ہیں، کانوکٹس بیٹھے ہیں، ضمانت پہ بیٹھے ہیں۔ اربوں روپیہ انہوں نے چپڑاسیوں کے ہاتھ، رکشا ڈرائیوروں کے ہاتھ، منشیوں کے ہاتھ انہوں نے اسمگل کیا۔
اور یہ ہے، اور ان کو اس آرڈیننس میں جو امینڈمنٹ کر کے تو ان کو کسی ڈیل کی خاطر ان کو کیا جائے، اسے مسلط نہیں کیا۔ مسلط کرنے کے بعد ان کے جو وعدے کیے تھے، آپ کو کیا حق ہے کہ آپ اپنے ایک ملک کا سودا کریں، اور اس طریقے سے آپ نے کیا۔ اور میں حیران ہوں، یہ جو پیچھے آڈیو چل رہی ہے آپ کو یہ دکھائے گی کہ 1984-85 سے جنہوں نے گناہ کیے آپ نے وہ معاف کر دیے۔ ارے آپ کا کیسے حق ہے؟ یہ 84-80 میں تو یہ وہ وقت ہے جس وقت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ تو یعنی آپ کا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، تو وہ اگر جنہوں نے لوٹ مار اس وقت کی ہے ان کو کیوں نہ پکڑا جائے، کیوں نہ لیا جائے؟ یہ آپ کا تو پیسہ نہیں ہے نا، یہ تو پاکستانی جو بچے اس وقت پیدا ہوئے ہیں ان کے مستقبل، ان کے پیسے ہیں، زمین ان کی ہے، ریلوے اسٹیشن ان کا ہے، پارکس ان کے ہیں، موٹر وے ان کے ہیں۔ آپ کو کیا حق ہے کہ اس کو گروی رکھ کے تو آپ لے کے پھر وہ سارا 90% پیسہ لوٹ کے آپ لے جاتے ہیں، یعنی ملک میں بھی کہیں نہیں لگتا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر چینج آف ہارٹ ہے، اور اس وقت وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں زرداری صاحب، اور زرداری صاحب جنہوں نے یہ سارا جس کو آپ نے استعمال کیا، جس نے یہ ساری منڈی لگائی MNA MPs کی، اور یہ ووٹ آف نان کانفیڈنس کیا، وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہے۔ ارے مرنے سے پہلے تو ہر کوئی توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ آخری سانس تک بھی توبہ کر لو تو میں بخش دوں گا، اس پہ رحم کریں۔ تو جو ہی پیپل پارٹی اپنے وہ MNA MPs نکالتی ہے تو ووٹ آف نان کانفیڈنس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ کو منتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نواز شریف کی، اس کی باتیں ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود حکومت ختم ہو جائے گی، اور آپ 15 اکتوبر کو اعلان کریں اپنے کہ بھی فلاں دن الیکشن ہوں گے، انٹرم گورنمنٹ بنائیں، اور وہ فیئر جو الیکشن کرائیں، جو جیتے اس کو دے دیں۔ تو اس سے بہتر آپ کے لیے تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی صحیح راستہ ہو، یعنی سب کا تو راستہ اسی وقت بند ہو گیا تھا، ان کا ضمیر بھی بند ہو گیا تھا، آنکھیں بھی بند ہو گئی۔ زرداری صاحب جو ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، کیوں آپ انتظار کر رہے ہیں کہ MQM اور یا باپ پارٹی جو ہے نا وہ جائیں اور پھر ووٹ آف نان کانفیڈنس کریں؟ وہ بات آپ کی صاف پتہ چل رہا ہے پوری پبلک کو کہ کوئی کیئر نہیں کر رہا، مان نہیں رہا، کیونکہ آپ سب کچھ دے بیٹھے ہیں۔ اور یہ پاکستانی ہماری قوم کا انفارچونیٹلی ایک کیریکٹر اور وتیرہ ہے کہ جو ہی مطلب پرستی سے مطلب ہو تو ہم آنکھیں اٹھا کے اوپر رکھ لیتے ہیں ماتھے پہ، اس کو طوطے چشم کہتے ہیں ہم۔ میں نے نہیں دیکھا طوطے کا ماتھا ہو، لیکن طوطا ظاہر ہے اس طرح ضرور کرتا ہوگا جو طوطے چشم کہا گیا ہے۔ تو پولیس کو مت بلائیں، خدا کی قسم میں بس چھوٹا موٹا سا چور ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ کیا 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 چور ہو؟ ہاں جی۔ ارے تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آؤ بیٹھو۔ ارے کچھ لیجئے نا، ویسے میں آپ سے ناراض ہوں۔ ارے بھائی خام خواہ آپ نے زحمت کی، بیل بجاتے میں خود ہی آپ کو لینے نیچے آ جاتا۔ اور کیسی گزر رہی ہے؟ جی جی سب ٹھیک ٹھاک، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایک چور کو اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں؟ ارے بھائی مجھے لگتا ہے آپ ہماری تہذیب اور روایات سے بالکل ناواقف ہیں۔ ہماری روایات کے مطابق چور بھی معزز ہوتا ہے، بلکہ چور کو چور کہنا تو معیوب سمجھا جاتا ہے جی۔ ہاں جی، اور کیسے حالات ہیں آج کل؟ جی وہ حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں، اسی وجہ سے مجبوری ہے جی۔ ارے کوئی بات نہیں، انسان یہ چھوٹی موٹی چوریوں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ آپ بس دل جمی سے لگے رہیے، ایک دن آئے گا کہ پاکستان تو کیا لنڈن میں بھی آپ کی پراپرٹیز ہوں گی، اور اگر ملک کے نامور چوروں میں آپ کا شمار ہونے لگ گیا پھر تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ ہاں جی، ویسے کیا کیا چرایا آپ نے؟ ارے ہاں یہ آپ کا والٹ ہے، اور یہ تھوڑا سا سونا یہ آپ رکھ لیں، بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے۔ ارے نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے بھائی، یہ آپ کا ہے، جو آپ نے چوری کر لی وہ آپ کا ہے، اس پر آپ ہی کا حق ہے۔ بس ان پیسوں سے کوئی چیز خرید لیجیے گا جو آپ کے نام پر ہو، ورنہ یہ آج کل کے پڑھے لکھے اور باشعور لوگ اف 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 اس قدر بدتمیز، بد تہذیب اور فیشسٹ قسم کے لوگ ہیں کہ آپ سے رسیدیں مانگنا شروع کر دیں گے۔ ویسے آپ یہاں آئے کیسے ہیں؟ جی پیدل آیا ہوں جی۔ اچھا، ایک منٹ۔ ارے نہیں بھائی، خدا کا واسطہ پولیس کو کال نہ کریں، میں معذرت چاہتا ہوں، آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ ارے نہیں بھائی، پولیس نہیں بلوا رہا، آپ کے لیے رائڈ منگوا رہا ہوں، آپ نے گھر بھی تو جانا ہے، کہاں تو میں نے جیسے انگریزی کا 2 لفظ کہے تھے کہ all is well that ends well، ابھی بھی آپ کے پاس چانس ہے کہ اس کو سمیٹ دیں، ہوگی غلطی، چلیں، ٹوارز ہیومن، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ 9 اپریل کو آپ 9 نومبر سے پہلے وائنڈ اپ کریں، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ ایک بوڑھے آدمی کی جو ہے یہ نصیحت لیں گے، اور اس ملک میں جو یہ افراتفری ہے اور جو اس کا حال ہو رہا ہے،
اب جتنے مرضی یہ اس طرح کے جادوگر لے کے ہیں، وہ ہے تو باٹا کا منشی نا، وہ منشی سے فگرز کی ہیر پھیر کرے گا. ایک بڑی فیمس بک تھی جو مجھے نے پڑھی تھی آج سے کوئی 30-40 سال پہلے، ہاؤ ٹو لائیو وتھ اسٹیٹسٹکس. تو یہ تو وہ اس کو آپ کو فگرز دے کے وہ آپ کو دھوکہ دے گا، جو یہ تو مشہور ہے. تو یہ ان کا مین منی لانڈر جو ان کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ تو یہ ڈار ہی تھا. تو خدا کے واسطے ان لوگوں کے ٹرائیڈ ہارسز کے اوپر سواری نہ کریں، وہ گرا دیں گے آپ کو ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے، بلکہ اس وقت مرتی ڈوبتی قوم کو سہارا دیں گے اور اس پہ اثر کریں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں.